بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بس میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، بات کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہم اللہ کی مان کی زندگی بسر کریں جس میں ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی ملیں گی۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مان کر زندگی بسر کریں۔ زندگی تو گزر ہی جائے گی، کچھ اوقات ہیں، ایام ہیں، پھر مرنے کے بعد مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ ہم قرآن کو پڑھیں جس میں ہدایت ہے، قرآن میں ہدایت ہے۔ حدیث کو پڑھیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ ابھی غزوہ بدر آ رہی ہے، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے حالات آئے۔ 313 کو اللہ نے غالب کیا، اور وہ لشکر جرار جو تھا کفار مکہ 1000 میں اللہ نے ان کو مغلوب کیا۔ کیوں؟ وہ ایک تھے۔ ہم جب ایک ہوں گے مسلمان سب متحد، اللہ کی مددیں آئیں گی، اللہ کی نصرتیں آئیں گی۔ تو قرآن کی بات جاری تھی، صحیح حدیث کی بات جاری تھی۔ اس حوالے سے ایک بات عرض کروں گا کہ ہم صحیح بات لوگوں کو بتائیں، غلط بات نہ کریں۔ آپ دیکھیں نا، ادھر کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا ایک کام ہے، اس پہ اگر آپ ڈنڈی مارو گے تو قدرتی آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ میرا نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من غش فلیس منا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، فریب نہ کریں، سیدھی بات کریں، حق بات کریں۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث عام طور پر سنائی جاتی ہے، من سب نبی فاقتلوہ، من سب نبی فاقتلوہ۔ ہم سب اللہ کے فضل سے حضور کے عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ محمد سے وفا تو نے کہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں۔ ہمارا سب کچھ اللہ کے رسول صلوات و سلام پر قربان۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں کروڑوں اربوں سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، الم نشرح لک صدرک کے سینے والے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے شہر والے، انک لعلی خلق عظیم کے اخلاق والے، انا اعطیناک الکوثر والے، فصل لربک وانحر والے، ان شانئک ھو الابتر والے۔ اللہ کے رسول کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، دو ہستیوں کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک اللہ اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تعریف میرے بھائیوں، ان کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی جڑی اپنی تعریف کرتا ہے تو بڑا احمق لگتا ہے۔ من سب نبی فاقتلوہ، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نہ خواستہ جی کوئی سب کرے، وہ کون؟ وہ تو ظالم آدمی ہے جو اللہ کے رسول کے اوپر بکواس کرے۔ جی، اللہ کے رسول کے اوپر، ہمارے آقا و مولا کے اوپر جو بھونگتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت۔ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب کچھ ہیں۔ مگر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ میرے بھائی ہو، میں آپ سے غلط بات نہیں کروں گا۔
من سب نبی والی جو حدیث شریف ہے، یہ حدیث واقعی صحیح ہے؟ ائمہ محدثین یا ائمہ مجتہدین نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس پر میں نے بھی ریسرچ کرنی ہے، آپ نے بھی ریسرچ کرنی ہے۔ اگر یہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیثوں کے اقسام ہیں، صحیح، حسن، ضعیف، اور بھی اقسام ہیں۔ اگر یہ حدیث شریف ضعیف ہے تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ بات نہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی غور سے سننا، جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کا صحیح فرمان ہے، صحیح حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے پہلی بات کر دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جو بات کوئی کرے، گستاخی کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر تمام انسانیت کی لعنت ہے، مسلمانوں کی۔ مگر کیا یہ حدیث فٹ بیٹھتی ہے ائمہ محدثین کے نزدیک کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ حالانکہ میرا تو پہلے میں نے ایمان عقیدہ بتا دیا، جو اللہ کے رسول کے اوپر بکواس کرے اس کو تو لتر لگائے جائیں۔ مگر یہ بھی دیکھیں نا، جو اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے اس کو بھی لتر لگانے چاہیے۔ تسی بیٹھے نا جی، میں تواڈے پر وہ گل کراں جڑی تسی کیتی نہیں ہے، تو تسی با چکو کہ قاری صاحب تسی غلط کیتا ہے، تسی جھوٹ بولے، مجرم ہاں، اللہ کی قسم ہے مجرم ہوں اگر میں نے آپ پر جھوٹ باندھا ہے۔ یا عباسی صاحب ہیں، غضنفر عباسی صاحب ہیں، ان پر جھوٹ باندھ دوں میں جی، یہاں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں یا جہاں بھی محلہ میں اپنے علاقہ میں بات ایسی کروں، جھوٹ کے اوپر کسی اوپر باندھوں تو میں مجرم ہوں اللہ کا۔ اور یار جو اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے وہ اللہ کا مجرم نہیں ہے؟ بات صحیح ہے غلط ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی نہیں، جو بات کی نہیں ہے، ہم وہ کیوں اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں؟ من سب نبیا فاقتلوہ، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ اللہ کے واسطے امت کو صحیح بات بتائیں، غلط بات نہ بتائیں، اپنا ہی نقصان ہے۔ دیکھیں دنیا کا معاملہ ہو نا، جو آپ کام کر رہے ہیں تو ڈنڈی مارے چلو دنیا میں ہی ہے، دین کے معاملے میں ڈنڈی جو مارے گا نا، ہائے 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 ہائے، اللہ اس کو پکڑے گا، ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، علماء سے کہ جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، میرے نبی کے اوپر جھوٹ نہ بولیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان نہ باندھیں۔ اللہ کی قسم پھٹکار ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اور میں پھر عرض کروں گا، ہمارا سب کچھ اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا سب کچھ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے آپ کے سامنے بھی بات کی ہے۔ مگر بات صحیح ہو یار، غلط بات ہو نہ ہو، ضعیف نہ ہو، موضوع نہ ہو، صحیح بات ہو، قابل قبول ہے، سروں کے سر تسلیم خم ہیں۔ آخر میں یہی عرض کروں گا، ہم حدیث یار قربان جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، حدیثوں کی تخریج کی ہوئی ہے باقاعدہ انہوں نے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ تو علماء کا کام بنتا ہے نا سر، بتانا عوام کو کیا پتہ، عوام جدھر لگ جائے گی۔ جو لڑواتا ہے وہ آپ کا دشمن ہے، یاد رکھنا۔ جو آپ کی صلح کرواتا ہے وہ آپ کا سنگی ہے، اور خاص طور پہ علماء جو آپس میں دستوں کی رواں ہیں، اللہ کے واسطے یہ چیز چھوڑ دیں۔ تو صحیح بات بتائیں، صحیح حدیث بتائیں، صحیح حدیث اگر ہے یہ تو قبول ہے، مگر ائمہ محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، اس حدیث پر۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور اللہ کے رسول کے اہل بیت امام حسن امام حسین علیہ السلام جی، اور حضور کے اصحاب، حضور کے نیک امتی صالحین جنہوں نے دین کی خدمت کی، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مگر بات قرآن کی ہو، صحیح حدیث کی ہو، یہ میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں یار، آپ تحقیق کر لیں، جس ساتھ مسجد ان سے پوچھ لیں مولوی صاحب سے کہ صحیح حدیث کے بارے میں بتائیں، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ ان کا فرض بنتا ہے وہ آپ کو صحیح بات بتائیں، ان کے اوپر واجب ہے وہ آپ کو پیٹڈ بات، مستند بات بتائیں۔ اس لیے یہ بات میں نے کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، صحیح بات کرنے کی توفیق دے۔ دنیا کا معاملہ یہ دین کا، ڈنڈی نہ ماریں، اس پہ اپنا ہی نقصان ہے، اپنا ہی ضرر ہے۔ اور اچھے اخلاق ہم اپنائیں، قرآن کی بات کریں، صحیح حدیث کی بات کریں، اور اچھے اخلاق سے، محبت سے، پیار سے۔ یقین کریں میں جذباتی اس لیے ہو گیا ہوں کہ یار اللہ کے نبی کے اوپر کیوں بہتان باندھتے ہیں ہم؟ کیونکہ میرے آقا مولا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آخری نبی ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہمارے آخری نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان کے اوپر جھوٹ نہ باندھیں، اللہ کے واسطے سچ بولیں، علماء سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرے، جس میں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم برائی سے منع کرتے ہیں، کہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ مجھے یقین مانیں ان سب سے ہمدردی ہے، آپ سے ہمدردی ہے، ان بھائیوں سب سے ہمدردی ہے۔ میں آپ کا دشمن تھوڑا ہی ہوں، میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، میں آپ کا باشندہ ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے کہ یار میں ان کو کیوں غلط بات کروں۔ تو یہ بات آپ سے گزارش کرنی تھی، اس پر ہم تحقیق کر لیا کریں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام